اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلکہ واصحابکہ یا خاتم النبیین۔ واجب الاحترام معزز و محتشم حضرات، علماء ذی احتشام، برادران اسلام، تمام تر حمد و ثنا، حمد و توصیف اس رب ذوالجلال کے لیے جو ہم سب کا خالق بھی ہے اور اس ساری کائنات کا مالک بھی ہے، ہم سب کا وہ رازق بھی ہے، پالنہار بھی ہے۔ ہماری تمام تر عبادتوں، ریاضتوں اور سجدوں کے لائق صرف اور صرف اسی وحدہ لا شریک رب کی ہی ذات ہے۔ بے حد و بے شمار درود و سلام کا نذرانہ اللہ کے محبوب، دانائے غیوب، آقا انعامدار، مدنی تاجدار، تاجدار عرب و عجم، فخر آدم و بنی آدم، ہادی سبل، خیر الرسل، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ان گنت درود و سلام کا نذرانہ اس اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو ہمارے درود کے محتاج نہیں بلکہ خود رب ذوالجلال اور اس کے نورانی فرشتے ہر لمحے، صبح و شام، دن رات کے وقتوں میں اللہ کے محبوب پر درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ قرآن مجید برہان رشید گواہ ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی علیہ السلام پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ مشکات شریف میں آتا ہے ہر روز صبح کے وقت تک 70,000 فرشتے مدینہ المنورہ میں آقا علیہ السلام کے دربار پر حاضر ہوتے ہیں، پورا دن صلاۃ و سلام پڑھتے رہتے ہیں۔ جب شام ہوتی ہے تو وہ فرشتے چلے جاتے ہیں، 70,000 اور آ جاتے ہیں، پوری رات درود و سلام کے گجرے پیش کرتے رہتے ہیں۔ معزز عزیزم قاری محمد سعید صاحب ابتداءً ہمیں درود و سلام کی فضیلت بیان کر رہے تھے نا۔ واقعہ یہ وہ عبادت ہے کہ جو بندہ بھی سچے دل سے پڑھتا ہے دنیا میں بھی کامران و کامیاب رہتا ہے، اور آخرت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسے قرب حاصل ہوتا ہے۔
حدیث مبارک میں ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو دنیا میں سب سے زیادہ درود و سلام پڑھے گا کل قیامت والے دن وہ سب سے زیادہ میرے نزدیک رہے گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے جو دنیا میں درود و سلام پڑھنا بھول گیا کل قیامت والے دن وہ جنت کا راستہ بھول جائے گا۔ دنیا میں بھی بندے کو یہ رفعت بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ قلندر لاہوری ڈاکٹر محمد اقبال صاحب رحمت اللہ علیہ، ان سے ایک دفعہ ڈاکٹر عبد المجید صاحب نے پوچھا تھا کہ علامہ اقبال تجھ سے پہلے بھی بڑے بڑے شاعر گزرے ہیں لیکن ان کے شعروں میں اتنا ذوق، اتنی چاشنی اور اتنی تازگی نہیں ہے جتنا کہ تیرے شعروں میں ہے۔ تو نے تو داڑھی بھی منائی ہوئی ہے لیکن دنیا تجھے علامہ کہتی ہے۔ تو نے تو داڑھی بھی منائی ہوئی ہے لیکن دنیا تجھے حکیم الامت کہہ کر پکارتی ہے۔ بتا تجھے یہ مقام و مرتبہ کیسے ملا؟ تو قلندر لاہوری ڈاکٹر محمد اقبال صاحب نے کہا اے ڈاکٹر عبد المجید، میں نے انگلیوں پہ گن گن کر 1.25 کروڑ مرتبہ حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھا ہے۔ جب 1.25 کروڑ مرتبہ درود و سلام پورا ہوا رب ذوالجلال نے مجھے یہ مقام و مرتبہ عطا کر دیا۔ فرماتے ہیں، خود فرماتے ہیں، میں تنہا ہی کمال سخن کو نہیں پہنچا، میں تنہا ہی کمال سخن کو نہیں پہنچا، شعر میرے ہیں تاثیر ان کی ہے۔ فرماتے ہیں صرف شعر میں کہتا ہوں، لفظ میں کہتا ہوں، تاثیر ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درود و سلام کی ہے۔ میں تنہا ہی کمال سخن کو نہیں پہنچا، شعر میرے ہیں تاثیر ان کی ہے۔ تو آپ صرف اور صرف ایک مرتبہ صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کریں، پھر میں نے جو ایت کریمہ تلاوت کی ہے اس کے آگے چلاتا ہوں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا علیکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حصول برکت کے لیے قرآن مجید برہان رشید سے جو کلمات طیبات تلاوت کیے ہیں ان میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ تمہیں جو رسول اللہ عطا کریں وہ لے لو اور جس سے تمہیں منع کریں اس سے بچ جاؤ۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو تمہیں رسول اللہ عطا کریں وہ لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس سے تمہیں منع کریں اس سے بچ جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات اور ہر چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہے، ہمارے لیے باعث برکت ہے، باعث نور ہے، کامیابی کی ضمانت ہے۔ اس لیے فرمایا جو تمہیں رسول اللہ عطا کریں اسے لے لو، جس سے تمہیں منع کریں اس سے بچ جاؤ۔ مجھے قبلہ کاری صاحب نے ٹائم بتا دیا ہے، انشاءاللہ العزیز میں اس ٹائم سے 2-4 منٹ پہلے ہی اپنی گفتگو ختم کر دوں گا۔ صرف اور صرف ایک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک، ایک حدیث مبارکہ آپ کو سناتا ہوں اور پھر ہم اختتامی دعا بزرگوں کے لیے مانگیں گے۔ یہ جو حدیث مبارکہ میرے ذہن میں آئی ہے یہ ترمذی شریف کی کتاب کی مبارک حدیث ہے۔ اس کو روایت کرنے والے عظمتوں والے صحابی کا نام نامی اسم گرامی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے چہیتے صحابی ہیں۔ یہ فتح خیبر کے ساتھ
مسلمان ہوئے تھے اس سے پہلے یہ مسلمان نہیں تھے۔ اس وقت جو ان کا نام تھا، محدثین کرام اس میں بڑا اختلاف کرتے ہیں۔ کوئی کہتے ہیں ان کا نام تھا عبداللہ بن عامر، کوئی کہتے ہیں ان کا نام تھا بریرہ بن اشرفہ، کوئی کہتے ہیں ان کا نام تھا عبد شمس، کوئی کہتے ہیں عبد غنم، کوئی کہتے ہیں عبد نہم ان کا نام تھا۔ لیکن فتح خیبر والے سال جس وقت مسلمان ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا نام رکھ دیا عبداللہ، یا ان کا نام رکھ دیا عبد الرحمن۔ مسلمان ہونے کے بعد ان کا نام عبداللہ یا عبد الرحمن ہے۔ مسلمان ہونے سے پہلے جو ان کا نام تھا وہ بڑا اختلافی ہے، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے۔ یہ بلیوں سے بڑی محبت کرتے تھے۔ کتابوں میں آتا ہے ایک دفعہ کہیں گلی سے آ رہے تھے، بلی کا بچہ بھی انہوں نے پکڑا ہوا تھا۔ سامنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ انہوں نے شرم کے مارے وہ بلی کا چھوٹا سا بچہ اپنی آستین کے اندر چھپا لیا کہ کہیں رسول اللہ نہ دیکھ لے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھ لیا۔ جس وقت سامنے آئے تو پوچھا کہ یہ تیرے پاس کیا ہے عبداللہ؟ تو عرض کرنے لگی یا رسول اللہ یہ بلی کا بچہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انت ابو ہریرہ، تو بلیوں والا ہے۔ زبان رسالت سے یہ لفظ جب نکلے اتنے مقبول ہوئے کہ اسی دن سے لوگ ان کا اصل نام ہی بھول گئے۔ آج تک لوگ انہیں ابو ہریرہ کہہ کر پکارتے ہیں، بلیوں والا، کیونکہ بلیوں کے بچوں سے یہ محبت کرتے تھے۔ اور ہر وقت یہ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھے رہتے تھے۔ ان کو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یا ابا ہریرہ زر غبا تزدد حبا، اے ابو ہریرہ کبھی کبھی ملاقات کیا کر، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ تو ہر روز میرے دربار پر بیٹھا رہتا ہے۔ زر غبا تزدد حبا، کبھی کبھی ملاقات کیا کر، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے فرمایا تھا، لیکن سنانا انہیں تھا کہ اے ابو ہریرہ کبھی کبھی ملاقات کیا کر، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ کتابوں میں آتا ہے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا نا کہ کبھی کبھی ملاقات کیا کر، اس سے محبت بڑھتی ہے، عرض کرنے لگے ٹھیک ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اٹھ کر جانے لگے اور الٹے پاؤں چل رہے تھے کہ کل پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنی ہے، چلو دیکھتے، چلتے چلتے رسول اللہ کو دیکھ لوں۔ الٹے پاؤں آ رہے تھے، سامنے ایک درخت آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک اس درخت کی اوٹ میں ہوا، تڑپ گئے، دوبارہ آ کر بیٹھ گئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے تو اتنی جدائی برداشت نہیں ہوتی، ایک دن کیسے گزاروں گا؟ پھر جا کر ادھر ہی بیٹھ گئے۔ ہر وقت دربار رسالت میں یہ بیٹھے رہتے تھے۔ اور محدثین اکرام فرماتے ہیں جتنی حدیثیں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہیں اتنی حدیثیں کسی صحابی سے روایت نہیں ہیں۔ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ ایک محتاط اندازے سے فرماتے ہیں 5374 حدیثیں صرف اور صرف حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ سے بھی اتنی حدیثیں روایت نہیں ہے جتنی حدیثیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ 5374 حدیثیں ایک اندازے کے مطابق اس صحابی سے روایت ہے۔ ہر وقت دربار رسالت میں یہ بیٹھے رہتے تھے۔ خود فرماتے ہیں کہ ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث پاک سنتا نا تو بھول جاتا تھا۔ ایک دن میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے جو بات سنتا ہوں بھول جاتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ابسط رضا کا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ اپنی چادر پھیلا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اپنی چادر پھیلا لی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی
مکی مبارک اپنی مٹھ مبارک دستے ید اللہ اور دستے قدرت ہوا میں اس طرح پکڑے اور اس چادر میں کوئی چیز ڈال دی اور فرمایا اس کو سینے سے لگا لو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں وہ نورانی پتہ نہیں کیا چیز تھی، وہ نورانی چیز جب سے میں نے سینے سے لگائی ہے فما نسیت بعد ذلک اليوم شیئا، اللہ کی قسم اس دن سے میں کوئی چیز نہیں بھولا۔ اس لیے جتنی حدیثیں اس صحابی سے روایت ہے اتنی حدیثیں کسی صحابی سے روایت نہیں ہے۔ یہ جو حدیث مبارکہ میں آپ کو سنانے لگا ہوں نا، یہ بھی اسی صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں دربار رسالت میں ایک دفعہ ہم سارے صحابہ اکرام بیٹھے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھ لیا من یأخذ انی ہؤلاء بکلمات، میں تمہیں چند باتیں بتانا چاہتا ہوں، کون ہے جو ان باتوں کو سنبھال کر رکھے گا؟ فَيَعْمَلُ بِهِنَّ أَوْ يُعَلِّمُ مَنْ يَعْمَلُ بِهِنَّ، خود بھی ان باتوں پر عمل کرے اور ان لوگوں کو بھی بتائے جو ان پر عمل کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں محفل میں کھڑا ہو گیا، میں نے عرض کی انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وہ باتیں بتائیں، میں خود بھی ان پر عمل کروں گا اور ان لوگوں تک بھی پہنچاؤں گا جو ان پر عمل کریں گے۔ فرماتے ہیں فَيَأْخُذُ بِيَدِي، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے وہ باتیں بتانے لگے۔ یارو اس طرح محبت کے ساتھ تو وہی پڑھاتا ہے جو ساری کائنات کے لیے معلم بن کر آیا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کے ساتھ ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور وہ باتیں بتائیں، وہ باتیں سنیں اور ان پر عمل کریں۔ سب سے پہلی بات جو بتائی وہ یہ بتائی کہ اے ابو ہریرہ اتق المحارم تکن اعبد الناس، اے ابو ہریرہ تو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچا کر تکن اعبد الناس، تو لوگوں میں سے سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا۔ جو کام اللہ نے حرام کیے ہیں تو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچا کر تکن اعبد الناس، تو لوگوں میں سے سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا۔ جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں بندہ ان سے بچے نا تو سب سے بڑا عبادت گزار بن جاتا ہے۔ نیکی کرنا یہ بھی بڑے کمال کی بات ہے، لیکن گناہوں سے بچنا یہ اس سے بھی بڑے کمال کی بات ہے۔ نیکی کرنا سونے پہ سہاگا ہے، لیکن گناہوں سے بچنا یہ اس سے بھی بڑھ کر سونے پہ سہاگا۔ ایک بندہ ساری رات مصلی بچھا کر نوافل پڑھتا رہے، دن کو اٹھ کر اپنی آنکھیں غیر محرم کی طرف اٹھائے تو وہ بڑا عبادت گزار نہیں ہے۔ بڑا عبادت گزار وہ ہے جو ساری رات میٹھی نیند سویا رہے، دن کو اٹھ کر اپنی آنکھوں پر حیا کے پردے بچھا لے۔ اس لیے فرمایا اے ابو ہریرہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچا کر تکن اعبد الناس، تو لوگوں میں سے سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا۔ یہ پہلی بات ہے پلے باندھنے۔ دوسری بات ارشاد فرمائی کہ وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اے ابو ہریرہ جو کچھ اللہ نے تقسیم کیا ہے اس پر راضی ہو جا، تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، تو لوگوں میں سے سب سے بڑا مالدار بن جائے گا۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تو سب سے بڑا غنی بن جائے، تو سب سے بڑا دولت مند بن جائے، تو جو اللہ نے عطا کیا ہے اس پر راضی ہو جا۔ اگر بندہ اللہ کی عطا پر راضی نہ ہو تو ملنا تو وہی کچھ ہے جو مقدر میں لکھا ہے۔ ارب پتی بن کر بھی یہ نفس کی کمینگی تو ختم نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اللہ کی عطا پر ہر وقت بندے کو راضی رہنا چاہیے۔ بلکہ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو دنیا میں اللہ کی عطا پر راضی رہ گیا، کل قیامت والے دن رب ذوالجلال اس کے تھوڑے عملوں سے راضی ہو جائیں گے۔
جو دنیا میں اللہ کی تھوڑی عطا پر راضی ہو گیا، کل قیامت والے دن رب ذوالجلال اس کے تھوڑے عملوں سے راضی ہو جائیں گے۔ رب ذوالجلال فرمائیں گے تو بندہ تھا، تو کمزور تھا، تو بے اختیار تھا، تو بے اختیار ہو کر جب میری تھوڑی عطا پر راضی ہو گیا ہے، میں تو خالق ہوں، میں تو مالک ہوں، میں تو با اختیار ہوں، اس لیے آج میں تھوڑے عملوں سے راضی ہو جاؤں۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کل قیامت والے دن 4 شخص ایسے ہوں گے کہ جن کی صرف مرنے کی دیر ہوگی، ادھر روح نکلے گی، ادھر اللہ کی جنت میں پہنچ جائیں گے۔ ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہے کہ جس کی تنخواہ تھوڑی ہو، بال بچے زیادہ ہوں، آمدنی تھوڑی ہو، اہل و عیال زیادہ ہوں، لیکن اس نے اللہ کی ذات پر کبھی شکوہ اور تانا زنی نہ کی ہو، اللہ کی عطا پر راضی رہا ہو، رب ذوالجلال اسے یہ مقام عطا فرمائے گا، ادھر اس کی روح نکلے گی، ادھر وہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ تو فرمایا اے ابو ہریرہ وردا بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، اللہ کی عطا پر تو راضی ہو جا تو سب سے بڑا دولت مند بن جائے گا۔ تیسری چیز حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا احسن الی جارئک تکن مؤمنا، اے ابو ہریرہ تو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا کر، تو سب سے کامل مومن بن جائے گا۔ احسن الی جارئک تکن مؤمنا، اپنے ہمسایوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے گواڈیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا کر، تو کامل مومن بن جائے گا۔ ہم تو اپنے پڑوسیوں کو ہر وقت ستاتے رہتے ہیں نا، ہر وقت انہیں تنگ کرتے رہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے کہ پڑوسیوں کے اتنے حقوق مجھ پر نازل ہوئے کہ میں سمجھنے لگا کہ ہو سکتا ہے مرنے کے بعد پڑوسی جائیداد میں وارث نہ بن جائے۔ اتنے رب ذوالجلال نے پڑوسیوں کے حقوق نازل فرمایا۔ گھر میں اگر سالن بھی پکاؤ تو اس کی خوشبو بھی پڑوسیوں تک نہ جانے دو، یا اس میں پانی تھوڑا سا زیادہ ڈال دو اور ایک رکعت بھی ان کو بھی پیش کیا کرو۔ تو فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِئِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اے ابو ہریرہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا کر، رب ذوالجلال کے حضور تو پکا کامل مومن بن جائے گا۔ یہ تیسری بات تھی۔ چوتھی بات آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ احب للناس ما تحب لنفسک تکن مؤمنا، اے ابو ہریرہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے دوسروں کے لیے بھی وہی چیز پسند کیا کر، اس وجہ سے بھی تو کامل مومن بن جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے اپنے اس فرمان میں کوزے میں سمندر کو بند کر دیا۔ ویسے بھی اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم بنا کر بھیجا ہے۔ جوامع الکلم کا معنی ہوتا ہے جس کی گفتگو کے الفاظ تھوڑے ہوں لیکن معنی اور مطالب سمندروں سے زیادہ ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے تھوڑے سے الفاظ میں پورے جہان کو آباد فرما دیا۔ فرمایا کہ احب للناس ما تحب لنفسک تکن مؤمنا، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے دوسروں کے لیے بھی وہی چیز پسند کیا کر، اللہ کے حضور تو کامل مومن بن جائے گا۔ ہر بندہ اپنے لیے یہی پسند کرتا ہے کہ لوگ مجھے عزت دے، ہر بندہ اپنے لیے یہی پسند کرتا ہے کہ کوئی مجھے گالی نہ دے، کوئی مجھے برا بھلا نہ کہے، کوئی مجھے تکلیف نہ دے، کوئی مجھے اذیت نہ دے۔ ہر بندہ اپنے لیے یہی پسند کرتا ہے، تو پھر دوسروں کے لیے بھی یہی بات پسند کرنی چاہیے نا۔ احب للناس ما تحب لنفسک، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے بھی وہی چیز پسند کرو، تکن مؤمنا، کامل مومن بن جاؤ گے۔ اس لیے اپنے لیے جو پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے بھی وہی چیز پسند کیا کرو، کسی کو اذیت نہ دیا کرو، کسی کو تکلیف نہ دیا کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے یہ جو خدا کی مخلوق ہے نا، یہ خدا کا کنبہ ہے،
اور جو خدا کے کنبے کو اذیت دیتا ہے اللہ رب العزت اس بندے کو پسند نہیں کرتا۔ ہمارے خاندان کو، ہمارے کنبے کو، ہمارے اہل و عیال کو کوئی بندہ تکلیف دے تو وہ ہمیں پیارا نہیں لگتا نا۔ تو یہ مخلوق خدا کا کنبہ ہے، جو اسے اذیت اور تکلیف دیتا ہے وہ رب ذوالجلال کو بھی اچھا نہیں لگتا۔ تو لہٰذا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے بھی وہی چیز پسند کیا کرو۔ آخری چیز فرمایا اے ابو ہریرہ لا تکثر الضحک فإن کثرت الضحک تمیت القلب۔ اے ابو ہریرہ دنیا میں زیادہ نہ ہنسا کر، جو بندہ زیادہ ہنستا ہے اس کا دل سینے میں مر جاتا ہے۔ لا تکثر الضحک، زیادہ نہ ہنسا کرو۔ فإن کثرت الضحک تمیت القلب، جو بندہ زیادہ ہنستا ہے اس کا دل سینے میں مر جاتا ہے۔ ویسے بھی قرآن مجید قرآن رشید میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، ہنسا تھوڑا کرو رویا زیادہ کرو، ہنسا تھوڑا کرو رویا زیادہ کرو۔ لہذا ہر وقت نہیں ہنسنا چاہیے اور ہر بات پر نہیں ہنسنا چاہیے۔ جو ہنسنے کی بات ہو اس پر مسکرانے کی تو اجازت ہے، لیکن ہر بات پر بندہ ہنستا رہے تو سینے میں بندے کا دل مر جاتا ہے، اور دل مر گیا تو یہ چلتی پھرتی لاش ہی ہے نا، اور کیا ہے، یہ تو پھر چلتی پھرتی لاش ہی ہے۔ دل زندہ ہے تو انسان زندہ ہے، دل اگر مر گیا تو یہ پھر چلتی پھرتی لاش ہی ہے۔ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے، اور خصوصاً ہمارے بزرگوں کے لیے اس ساری محفل پاک کو رب ذوالجلال بخشش و نجات کا سامان بنائے۔ اللہ کے حضور التجا کرتے ہیں کہ ہم نے جتنی دیر بیٹھ کر یہاں پر اللہ کا ذکر کیا ہے، اس کے محبوب کا ذکر کیا ہے، اللہ کا اور اس کے محبوب کا ذکر سننا ہے، رب ذوالجلال ہماری اس محفل کو ہمارے لیے بھی اور بزرگوں کے لیے بھی بخشش و نجات کا سامان بنائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا، گر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا، اپنے دام